بڈھی تھی بڈھی، بیٹی بیمار پڑ گئی بڈھی کی. بڈھی بولنے لگی اللہ میں نے تو دنیا دیکھ لی، میرے اس بچی نے کچھ نہیں دیکھا. اے اللہ اس کی وجہ میرے کو موت آ جائے، میں مر جاؤں، وہ جی جائے. دعا مانگتی تھی بڈھی. ایک دن گھر کی بکری چھوٹی، اور بکری کو عادت ہے دیوار دیکھے گی تو پیٹھ ایسی بازو کھجاتی ہے، اور کھاٹ کے نیچے گھسے تو اپنی پیٹھ کھجاتی ہے، ایسی رگڑتی. وہ گھسی بڈھی کے کھاٹ کے نیچے اور اس نے پیٹھ رگڑنا شروع کیا. بڈھی سمجھی ملک الموت آ گیا. کہنے لگی بیمار کی کھاٹ ادھر ہے، میں اس کی ماں ہوں، بیمار ادھر ہے. کتنی گھبراہٹ. بولنا بہت آسان، لیکن آ جائے تو بڑا عجیب مسئلہ. بزرگوں اندازہ کرو، ایک سوئی کو اپنے ہاتھ سے پار نہیں کر سکتا. ایک سوئی، آنکھ میں سوئی ڈالو، کوئی ڈالتا پسند کرتا ہے؟ کیا حال ہوتا ہے؟ اور اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کے پٹھے پٹھے سے روح کھینچی جاتی ہے، پٹھے پٹھے سے، رگ رگ سے. اور رگیں کتنی ہیں؟ ایک آدمی کے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنی رگیں ہیں، شریانیں جریانیں اتنی ہیں کہ دنیا کے 7 چکر لگائے جا سکتے ہیں اس کی رسی کی طرح. ہر ایک پٹے پٹے سے روح کھینچی جائے گی تو کتنی تکلیف ہوگی. روشنی گئی، زبان گئی، سننا گیا، سوچ گئی، دل کی دھڑکن گئی، اعضاء جوارے کی طاقت گئی. بتاؤ انسان پر کیا بیتی. 4 آنے نکل جائیں جیب سے تو رونا آتا ہے، اور جسم سے روح نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا اس مسئلے کا حل کیا؟ آخرت کی منزل کی تیاری کیا؟ بہت سوچنے کی بات ہے. اور آدمی باہر کے ماحول میں نہیں سوچتا. اگر آدمی اس کو کنٹرول کر لینا، بہت سی گندگیاں ہمارے کام کے اندر سے نکل جائے گی. پھر تیری میری نہیں کرے گا، گروپ نہیں بنائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، بس کام کرے گا کہ میری بھی عاقبت بن جائے اور امت کی بھی عاقبت بن جائے. دیکھو صحابہ کا داعیہ کیا سب کو ایمان ملے. کیوں ایمان ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے سب کو کیوں ایمان ملے؟ وہ جانتے تھے بے ایمانی کی گندگی کیا ہے، بے ایمانی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اور ایمان کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. ایمان پر کیا ملے گا اور بے ایمانی پر کیا بھگتنا پڑے گا ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے آپ کے اندر کا داعیہ تھا دنیا میں کوئی بے ایمان نہ بچے، سب کو ایمان ملے. آخر میں اللہ کو کہنا پڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مت کوڑو، اتنے بے چین مت ہو. اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنا گلا گھونٹ لو گے، خودکشی کر لو گے. اس لیے کیوں بے چین ہوتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا نظام ہے، ہم چلاتے ہیں، ہدایت ہمارے قبضے کی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مصیبت کیا ہے، اور آپ کا داعیہ تھا کہ پوری انسانیت کو ایمان مل جائے. اس لیے کہتے ہیں داعی وہ جس کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہو، اور جس داعی کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو وہ دل نہیں جہنم ہے. جو آدمی اپنے نفع کو سوچے وہ آدمی داعی نہیں بن سکتا. ایک آدمی اپنے کاروبار کے نفع کو سوچے وہ ایمان کا داعی نہیں بن سکتا. ایک آدمی اپنے گھر کے بارے میں سوچے وہ ایمان کا داعی نہیں بن سکتا. ایمان کا داعی تو وہی ہو جو پوری انسانیت کو سوچے، پورے عالم کے بارے میں سوچے. اے اللہ پورے عالم کا کیا تو نے بنایا ہے، اس کا کیا، اس کو ایمان کیسے ملے گا؟ روٹی کا وعدہ تو ہے اللہ کا پکا، روٹی دیں گے، لیکن فرمایا ایمان دیں گے ہمارا وعدہ نہیں، تمہاری کوشش پر دیں گے، تمہاری طلب پر دیں گے، اور روٹی تمہارے بغیر طلب کے بھی ملے گی. لیکن ایمان تمہارے بغیر طلب کے نہیں ملے گا. ابو طالب ہے، نام ابو طالب، نام کیا ہے؟ طلب نہیں، ایمان نہیں ملا. ابو جہل کو نہیں ملا، ابو لہب کو نہیں ملا، شیبہ، عتبہ، ربیعہ، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کے جوانی تک اپنے آنکھوں سے دیکھی. معمولی بات ہے.
ہم کو تم کو ایک آنکھ دیکھنا نصیب ہو جائے حالت ایمان میں تمہارا ہمارا بیڑا پار. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک دفعہ بھی دیکھ رہے تو اس کا بیڑا پار. انہوں نے تو 40 سال دیکھے, 40 سال سے زیادہ, لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. بے طلبی اتنی بڑی بیماری ہے. اندر کا دائی اللہ امت دنیا کا کیا ہوگا. کبھی دعا مانگی اس کی اللہ اس امت کا دنیا کا کیا ہوگا. ہم کون سی امت ہے؟ امت اجابت, ہم نے قبول کر لیا. ایک امت دعوت ہے جس نے ابھی قبول نہیں کیا. ہمارے کبھی داعیہ آئے دے دے تیرا کیا بگڑے گا, یہ بیچاری جنت میں جائیں گے. دے دے, یہ تو بیچارہ لوٹ پوٹ کے مسلمان کہیں نہ کہیں سے تو جائی گئی. بڑھتا بڑھتا بڑھ جائے تو پیر, گھٹتا گھٹتا گھٹ جائے تو فقیر. یہ تو کسی حال میں نفع سے خالی نہیں اس کا. یہ گنہگار بھی صحیح, لیکن اگر حالت ایمان میں گیا ہے, کیسے ہی گیا لیکن تھوڑا سا ایمان لے کے گیا رائی کے دانے کے برابر, تب بھی اس کا بیڑا پار ہوگا. اس بیچاروں کا کیا ہوگا. کرنا اپنے میں کام اور مانگنا سارے عالم کے لیے. اور اللہ کا کیا بگڑتا ہے دینے میں. اللہ کو ایک آدمی کو دینے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے اور سارے عالم کو دینے میں بھی اللہ کو اتنا ہی وقت لگتا ہے, زیادہ وقت نہیں لگتا. اور اس کے قبضے کی ہے, بے قبضے کی بات نہیں ہے. وہ کر سکتا ہے اور اس کے قبضے میں سب کچھ ہے. ہمارا اس کے کہنے میں کیا بگڑتا ہے. ارے بھائی نہیں دے گا ہدایت, اپنے کو ثواب تو دے گا. اب آتا ہے دنیا میں مسلمان کتنے, ارے بولو نا سو رہے کہ کیا. ارے دنیا میں مسلمان کتنے, بیچارے کو معلوم ہی نہیں میرے بھائی کتنے. ارے مسلمان کتنے دنیا میں, کتنے. یہ جھوٹوں کی رپورٹ ہے, اخباری دنیا, جھوٹی دنیا. موٹا موٹا حساب کرو 2 ارب ہوتے ہیں, 2 ارب موٹا موٹا, باریک باریک چھوڑ دو 2 ارب. اور 1 ارب کتنے کا ہوتا ہے, 10 کروڑ کا نا, ہاں 100 کروڑ. اور 2 ارب ہوئے تو جزاک اللہ 200 کروڑ. اور 1 مرتبہ کہ اللہ دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں سب کو معاف کر, سب کی مغفرت کر, تو 1 نیکی اس کے اعمال نامے میں سب کی طرف سے لکھی جائے گی. کتنی نیکی ہوئی. اور 1 نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر اللہ دے گا. اور سارے عالم کے لیے مانگو تو کوئی حد ہے اللہ کی دینے کی. کنجوس تو ہم ہیں, وہ بڑا سخی ہے. ہم کو مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. مانگتا ہے تو اپنے لیے مانگتا, اللہ میرا بچہ بیمار اچھا کر دے. ظالم نے کبھی مانگا اللہ امت بیمار اچھی کر دے, بے دین دیندار بنا دے, اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے. کبھی مانگا آپ نے اللہ سے. ارے بولو نا, سونے میں پکے دکھتے بابا. کہاں کی قوم ہے یہ زیادہ. کبھی مانگا اللہ سارے عالم کو ایمان دے دے, ہدایت دے دے, سارے عالم کے لیے خیر کے راستے کھول دے. مسئلے کا حل یہی ہے, اور کوئی دوسرا راستے مسئلے کا حل ہے ہی نہیں. کچھ بھی کر لو, دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوں گے سوائے ہدایت آنے کی, ایمان ملے ساری انسانیت کو. اس کے سوا کچھ مت سوچنا, اے اللہ دے دے, ایمان دے دے. تیرے خزانے میں کمی نہیں کسی چیز کی. مانگنے میں کچھ نقصان نہیں. وہ دے یا نہ دے وہ مالک ہے, ثواب تو اپنے کو دے گا. مسلمان ثواب بھی نہیں چاہتا, ثواب بھی نہیں چاہتا. میرے کو ثواب نہیں چاہیے, تھوڑا سا ہی. اللہ تعالیٰ دینے میں کمی نہیں کرے گا. سارے عالم کے لیے مانگے, جم کے مانگے, اور اس نیت کے ساتھ مانگے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی. ہدایت مانگو گے نا انشاءاللہ. بھی سوتے سوتے بول رہے ہیں, ارے مانگو گے نا, ہاں